جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مہمان جب کسی کے گھر آتا ہے تو میزبان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جیسا مہمان ہو ویسی خوشی ہوتی ہے، اور مہمان اگر بڑا ہی پیارا ہو تو اس کی آمد سے پہلے تیاری بھی ویسی ہوتی ہے۔ آرڈنری مہمان ہے، عام مہمان ہے، ایک آدھ دن پہلے بندہ گھر کو دیکھ لیتا ہے کہ مہمان آ رہا ہے، تمام تیاری مکمل ہے کہ نہیں، گھر والوں کو بھی کہتا ہے ذرا دیکھ لو، کھانا وغیرہ تیار کر لینا، فلاں مہمان آ رہا ہے۔ لیکن اگر مہمان بڑا پیارا ہو، ایسا مہمان ہو کہ جس کا انتظار ہو، جتنی محبت اس مہمان سے ہوگی اتنی تیاری بندہ اس کی آمد کی کرتا ہے۔ کئی مہمان وہ ہوتے کہ ان کی آمد کا پتہ چل جائے تو رات نیند نہیں آتی، خوشی میں دن نہیں کٹتے کہ کب وہ دن آئے، کہ کب وہ مہمان ہمارے گھر آئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک ایسا مہمان آنے والا ہے، ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو اس کے عاشق ہیں ان کو سارا سال اس کا انتظار رہتا ہے۔ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں رحمتوں کے در کھول دیے جاتے ہیں، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، جس میں جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں، جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، گویا رحمتوں کی چھما چھم برسات ہونے لگ جاتی ہے۔ کیا اس مہمان کی ہم تیاری نہ کریں؟ کیا اس مہمان کا ہم انتظار نہ کریں؟ کیا اس مہمان کے آنے کی ہم خوشی نہ منائیں؟ بالکل خوشی منانی چاہیے۔ کیا ہمیں اس کا انتظار ہے؟ اور اگر انتظار ہے تو تیاری کہاں ہے؟ اس تیاری کا انداز کیا ہے؟ کیا دل صاف ہو گیا ہے؟ کیا آمد کے جشن میں ہم نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا ہے، یا وہی بری عادتیں، وہی برے افعال، وہی بیڈ ہیبٹس ہماری چل رہی ہیں؟ ظاہر ہے ماہ رمضان کی میں بات کر رہا ہوں تو اس رب کے مہمان ماہ غفران عظیم الشان مہینے کی آمد ہے، تو اس مہینے کے لیے گھر تو نہیں سجایا جاتا، اس مہینے کے لیے کھانے تو نہیں پکائے جاتے، مگر اس مہمان کے لیے دل سجایا جاتا ہے، اس مہمان کے لیے روح کو سجایا جاتا ہے، اس مہمان کی آمد کے لیے اپنی عادتوں کو بہتر کیا جاتا ہے، اپنے افعال کو بہتر کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سب کے لیے اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مفہوم ہے اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے برجائے دل، کھل اٹھے برجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے۔
رمضان ہے، آمد رمضان ہے، رمضان ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گنہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ماہ ہے۔ رمضان سے ہم پیار کیوں نہ کریں؟ ماہ رمضان کی قدر کیوں نہ کریں؟ اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کیوں نہ کریں؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، یہ روزہ جو ہے نا، یہ اللہ کو کیوں اتنا پسند ہے؟ کیونکہ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو نہیں علم ہو سکتا کہ ہم روزے سے ہیں۔ اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے، عبادت کا ڈور ہے، یہ دروازہ ہے عبادت کا۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مہینے کی تو بہت ساری خصوصیات، مگر ایک اور عظیم خصوصیت کہ رب عز و جل نے اس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ چنانچہ مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ترجمہ کنز الایمان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ تو یہ مہینہ ماشاء اللہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ جبھی تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان اے عاشقان رسول سنو سنو، مغفرت کا سامان کیسے ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ تو پہلی رات ہی سے رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ پہلی رات بھی عبادت میں گزاریں گے۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو، جو بھوک کی وجہ سے روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے
افطار سے پہلے اس کے منہ میں ایک اسمیل ہو جاتی ہے، بو ہو جاتی ہے، مگر اللہ عز و جل کے نزدیک وہ جو بو ہے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. نمبر 4، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے. گویا جنت کو مزین کیا جا رہا ہے، ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے کہ میرے بندے روزہ رکھ کر عبادت کر کے تیرے اندر آ کر اس میں آرام اور چین پائیں گے. پھر فرمایا نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے. گویا رمضان آتے ہی گناہگاروں کی بن آتی ہے، گناہگاروں کی گویا عید ہو جاتی ہے. جبھی تو اب جھوم جھوم کر کہہ رہے ہیں آمد رمضان ہے، آمد رمضان، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیض لے لو جلد کے، فیض لے لو جلد کے، دل جیت کا مہمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان. ماہ رمضان اس کے مزید بھی نام ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ معاسات اور ماہ وسعت رزق. مزید فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو ماہ صبر بھی کہتے ہیں. معاسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ معاسات کہتے ہیں. اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے اور غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے. سبحان اللہ. رمضان میں 5 حروف ہیں: را، میم، ضاد، الف اور نون. تو علماء فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں ہے را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد ضمان الہی اور الف سے مراد امان الہی، نون سے مراد نور الہی. اور رمضان میں عبادتیں بھی 5 ہوتی ہیں، خصوصی عبادتیں ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت، اعتکاف اور شب قدر میں عبادات. یہ 5 حروف کی جو نعمتیں ہم نے سنی تو علماء فرماتے ہیں جو یہ 5 عبادتیں کرے اس کو یہ 5 انعام عطا کر دیے جاتے ہیں. عبادت پر قبر باندھنا ہے، روزہ، تلاوت قرآن، پھر بتایا اعتکاف، شب قدر اور تراویح. یہ وہ عبادتیں ہیں جو کریں اور اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ وہ مہینہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندے کی طرف نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرما دیتا ہے.
پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، جو روزانہ افطار کے وقت 1 ملین 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ اب افطار کے وقت ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کھانا کیسا آ گیا نہیں آیا، سموسے پکوڑے آ گئے نہیں آئے، شربت بن گیا نہیں بنا، اس پر فکر ہونی چاہیے۔ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرے مولا 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، آج 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوں گے۔ اگر گھر میں بھی بیٹھے ہیں تو سارے گھر والے دسترخوان کے قریب ہاتھ اٹھائے، سر جھکائے، اے کاش آنسو بہاتے ہوئے دعا میں مصروف ہوں کہ میرے مولا آج افطار میں 10 لاکھ بخشے جائیں گے، ان بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما دے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اس انداز سے ہم افطار میں شامل ہوئے، اور سبحان اللہ جو مدنی چینل کے ساتھ افطار کرتے ہیں اور بالخصوص جو فیضان مدینہ میں افطار کرتے ہیں، تو پھر امیر اہل سنت نگران شورا جس رقت انگیز انداز سے دعا فرماتے ہیں، جو مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، اگر آپ اس افطار میں شامل ہوں گے تو نہ جانے کس کی آمین کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، نہ جانے کس کے آنسو بہیں اور سب کی مغفرت کر دی جائے۔ اور افطار پر روزانہ 10 لاکھ بخشے جانوں کے ساتھ ساتھ جب شب جمعہ اور جمعہ کا دن آتا ہے رمضان میں، انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے رب کریم ہمیں صحت عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، اور نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں، ایوری مومنٹ، ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اب جمعہ کا دن آ جائے، شب جمعہ آ جائے، پھر تو ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ تو کاش یہ لمحات ہمارے مسجد میں گزریں، یہ لمحات ہمارے عبادت میں گزریں اور التجاؤں میں گزریں کہ میرے مولا ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ان بخشے جانے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تیار ہو جاؤ کہ اس مہینے میں ہم نے انشاءاللہ اپنے رب سے مغفرت کو حاصل کرنا ہے۔ اس مہینے میں گر گڑا کر اپنے رب سے خوب بھیک مانگنی ہے، اور جہاں کروڑوں بخشے جائیں گے ہمیں اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری مغفرت بھی ضرور فرمائے گا۔ امیر اہل سنت کتنی پیاری ہمیں توجہ دلا رہے ہیں، فرماتے ہیں آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کہ اب، بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کہ اب، پڑ گئے دوزخ پتانے، پڑ گئے دوزخ پتانے، قید میں شیطان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہمارا ہے۔ جو خطرناک دشمن ہے وہ قید میں ڈال دیا جائے گا، دوزخ کو تالے پڑ جائیں گے۔ ارے اب بھی نہ بخشے جائیں گے، اب بھی نیک نہ بنیں گے، اب بھی رب کو راضی نہ کریں گے، تو پھر کب راضی کریں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماہ رمضان میں کیا انداز ہوتا تھا۔ ارے وہ آقا جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے، رمضان آتا تو وہ نارمل نہیں رہتے، بلکہ میرے آقا بھی خصوصی اہتمام فرماتے۔
رب کا یہ مہمان ماہ غفران بخشوانے والا مہینہ آنے والا ہے، مگر کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ذہن بنایا ہے کہ میں رمضان میں بدل جاؤں گا، میرا یہ انداز ہوگا؟ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہوتا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا دمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہان سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے جن کو وسعت دی ہے خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر کشادگی کریں، اپنے غریب پڑوسیوں رشتہ داروں کا خیال کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا، روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ عز و جل اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں اے کاش وہ دن آئے کہ ہم مکہ پاک میں رمضان گزاریں اور پھر عیدی لینے آقا کے قدموں میں حاضری دیں، اور وہاں آقا کے قدموں سے عیدی لے۔ باپا کی کتنی پیاری دعائیں مل کے کر لیں، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان۔ ہماری امی حضور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ ایک اور جگہ مزید فرماتی ہیں جب ماہ رمضان تشریف لاتا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے، خوب گر گڑا کر دعائیں مانگتے، اور اللہ عز و جل کا خوف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر طاری رہتا۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ماہ رمضان آتا ہے تو ہماری عادتیں بدلتی ہیں۔ کونین کے والی بستر پر آرام چھوڑ دیتے، رنگ متغیر ہو جاتا، سارا دن اور رات عبادت میں صرف ہوتی، گر گڑا کر دعائیں ہوتی، مگر ہمارے یہاں تو مارکیٹیں آباد ہوتی ہیں، ہماری تو راتیں چوپالے جمتی ہیں، ٹائم پاس کے بہانے معاذ اللہ لوگ فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھتے ہیں۔ جو سارا سال کرکٹ نہیں کھیلتا اس نے ماہ رمضان پہ روڈ پر جا کر کرکٹ کھیلنا ہے۔ معاذ اللہ تاش کی محفلیں جمانی ہیں، لوڈو کی محفلیں جمتی ہیں، غیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ذرا بتائیے جو گھنٹوں دوستوں کے ساتھ ساری رات گپ شپ میں گزارتے ہیں، کیا وہ گناہوں سے بچ کر رات گزرتی ہوگی؟ روزے میں کہتے ٹائم پاس کرنا ہے اس لیے ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے۔ یہ مہینہ تو مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تو گر گڑانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خطائیں یاد کر کے رب سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے، جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ ارے پہلے 10 دن بندہ مانگتا رہے مولا تیری رحمت چاہیے، اپنی رحمت کے در ہم گناہگاروں پر کھول دے۔ دوسرا عشرہ آئے تو مغفرت کا سوال ہی بن جائے کہ میرے مالک کروڑوں بخشے جا رہے ہیں، میں رہ نہ جاؤں، میرے مولا جہنم میں نہ ڈالیو، عذاب میں گرفتار نہ کیجیو، ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ اور جب آخری عشرہ آئے، اس عشرے کا نام ہی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے،
بندہ یاد کرے جہنم کی اس بھڑکتی آگ کو کہ جو آج بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ 1000 سال تک سلگائی گئی تو سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال سلگائی گئی تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو سلگایا گیا تو کالی ہو گئی۔ اب جہنم میں فقط اندھیرا ہے۔ یہ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ خطرناک آگ ہے، اور جہنم سے آزادی کا اشرا میرا رب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ مانگ لو اے بندو، اگر مغفرت چاہتے ہو، جہنم سے آزادی چاہتے ہو، تو یہ مہینے کی راتوں میں اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ اور نادان اس مہینے کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، اس مہینے میں بھی گناہ کرتے ہیں، اس مہینے میں بھی اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ فقط عبادت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گویا ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے کہ اپنے رب کو راضی کر۔ بہت خطائیں کی ہیں ہم نے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ گناہ بھی یاد نہیں ہیں، اتنی خطائیں ہیں کہ ہمیں اپنے جرم بھی یاد نہیں۔ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے زندہ رکھا ہے، اور مزید اپنے رب سے دعا ہے کہ زندہ رکھنا مالک، ہمیں صحت عافیت کے ساتھ رمضان عطا کرنا، تاکہ اس مہینے میں ہم تیری عبادت کریں، تجھے راضی کرنے والے کام کریں، اور مولا جہاں کروڑوں کو بخشنا وہاں ہمیں محروم نہ کرنا۔ یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے کرنے والوں سوچو، رمضان تو آنے والا ہے۔ اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو رمضان میں کیسے بدلے گی؟ بدنگاہی کی عادت ہے تو رمضان میں بھی یہ عادت کہیں مجھے مروا نہ دے۔ اے حرام کمانے والوں، ماہ رمضان میں کیسے حرام کماؤ گے؟ اے مسلمانوں کو تنگ کرنے والوں، ہر بندہ سوچے جس کی بری عادت ہے، چاند نظر آتے ہی ایسا کیا ہوگا کہ میری عادتیں مجھ سے دور ہو جائیں گی، اور اگر یہی بری عادتیں لے کر میں رمضان میں داخل ہو گیا اور رمضان میں بھی گناہ کرتا رہا، رمضان میں بھی رب کو ناراض کرتا رہا، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھو، ماہ رمضان میں گناہ نہیں کرنے، ماہ رمضان کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ آج مسلمان کہلانے والے روزہ نہیں رکھتے، آج مسلمان کہلانے والا سرے عام کھاتا پیتا نظر آتا ہے۔ ارے ماہ رمضان کا احترام کرنے والا غیر مسلم ہو، اس کو بھی رب کس طرح عطا فرماتا ہے سنیے۔ بخارا میں ایک آتش پرست رہتا تھا، ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر کھانی شروع کر دی۔ اس آتش پرست نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں، اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو تو مجوسی تھا، آتش پرست تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں مجوسی تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرما دیا۔ احترام رمضان۔ اے رمضان میں گناہ کرنے والوں، اے رمضان میں حرام کمانے والوں،
اے ماہ رمضان میں حرام دیکھنے والوں، اے ماہ رمضان میں حرام سننے والوں، اے ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنے والوں، اے ماہ رمضان میں بھی نمازیں قضا کرنے والوں، اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ ارے یہ مہینہ تو رب کی عطا ہے، ہم پر احسان ہے ہمارے رب کا کہ میرے گناہگار بندے بخشے جائے، یہ ایک مہینہ عبادت کر لے میں اس سے راضی ہو جاؤں، وہ یہ رب کی عطا ہے، مگر پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، پھر بھی ماہ رمضان میں بری عادتیں نہیں چھوڑتے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، ایک ٹی وی پر بیٹھ کر بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔ اپنے رب سے معافی مانگ لو، ان بری عادتوں کو چھوڑ دو۔ سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی، اے شراب پینے والوں، اے چرس پینے والوں، اے ہیروئن کا نشہ کرنے والوں، اے طرح طرح کی چیزوں سے نشہ اختیار کرنے والوں، سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا، اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، اللہ عز و جل اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ پس تم ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے کر دیے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور لذت حاصل کرو، اور اپنے لیے 1 مہینہ خاص کر لیا ہے، پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو۔ ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اس ماہ میں زنا کیا، بدکاری کی، شراب پی، تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اے بری عادتیں اختیار کرنے والوں، توبہ کر لو، چھوڑ دو۔ دیکھو کہیں یہ بری عادتیں تم سے رمضان میں بھی گناہ نہ کروا لے۔ شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، بدکاری کرنے والا، بے حیائی کرنے والا اگر کوئی میرا بھائی اس وقت اجتماع میں شامل ہے، خدا را توبہ کر لو۔ دیکھو رمضان میں گناہ نہ کرنا، دیکھو رمضان میں غلطی نہ ہو جائے۔ ارے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے جو 1 گناہ کرے گا۔ میں تو روز گناہ کرتا ہوں، میری تو عادت گناہوں والی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی عادتوں کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں اپنے برے افعال کو سدھارنا ہوگا، اس مہمان کی آمد سے پہلے ہمیں دل کو صاف کرنا ہوگا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ارے نیکیاں تو دور کی بات، مغفرت اور رب کو راضی کرنا دور کی بات، کہیں میں رب کو ناراض نہ کر بیٹھوں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سنو، ایک بار امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ ایک تازہ قبر پر آپ کی نظر پڑی، آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خدا مندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما دے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ مردہ جو ہے، یہ بھیانک منظر ہے قبر کا، اور وہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے، اور رو رو کر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، اے علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ یہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ اے رات رات بھر تاش کھیلنے والوں، اے رات کو کرکٹ کھیل کر مسلمانوں کی نیندیں اجاگر کرنے والوں، اے رات کو ماہ رمضان میں بری باتیں کرنے والوں، سنو، روزے رکھتا تھا مگر رات گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، اس کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو میرا جو بھائی روزے بھی نہیں رکھتا،
जो मुसलमान रोजे नहीं रखता उसका क्या बनेगा? मौलाए कायनात करम अल्लाह तआला वजहुल करीम रंजीदा हो गए, बारगाह इलाही में सजदे में गिर गए, रो रो कर अर्ज की, या अल्लाह मेरी लाज तेरे हाथ में है, इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है, ऐ मेरे मालिक तू मुझे इसके आगे रुसवा ना फरमा, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दे, इस बेचारे को बख्श दे। हजरत अली करम अल्लाह तआला वजहुल करीम रो रो कर मुनाजात कर रहे थे, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत का दरिया जोश में आ गया और निदा आई, ए अली हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली के सबब उसे बख्श दिया, सुनाचे उस मुर्दे पर से अजाब उठा लिया गया। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से हमारे लिए कितना सबक है कि ये माह रमज़ान बहुत ज्यादा एहतियात से गुजार रहा है इस महीने को। प्रॉब्लम ये हमारी आदतें अच्छी नहीं, हम तो रोजाना खताएं कर रहे हैं, और अगर रमजान में भी यही आदत रही तो हमारा बनना क्या है? कैसे बचें? रमजान गुजारे भी और गुनाहों के बगैर गुजारे, इसका तरीका क्या है? ऐ मेरे मीठे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसका एक तरीका है, अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें 30 दिन का एतिकाफ अता कर दिया है कि हम खुद तो गुनाह नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर शराब पीने वाला 30 दिन एतिकाफ में बैठ जाए उसको मौका ही नहीं मिलेगा शराब पीने का। फिल्में ड्रामे देखने वाला 30 दिन एतिकाफ में आ जाए वो फिल्में ड्रामों से बच जाएगा। म्यूजिक सुनने वाला अगर 30 दिन एतिकाफ में आ जाए वो उससे बच जाएगा, और बचना जरूरी है, वरना मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जो रिवायत है कितनी डरा रही है कि रोजे तो रखता था मगर गुनाहों से बाज नहीं आता था। हमें रोजे भी रखने हैं, हमें तरावी भी पढ़नी है, हमें नमाजें भी पढ़नी है, और गुनाहों से भी बचना है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बेस्ट वे है, बेहतरीन तरीका है कि बंदा 30 दिन एतकाफ में आ जाए, और जो 30 दिन नहीं आ सकते उनको भी यही करना चाहिए कि जितनी देर काम काज के लिए जरूरत पड़े बंदा जाए, वरना फिर फैजान मदीना में आ जाए। जो बैरून मुल्क में मुझे सुन रहे हैं, मदनी चैनल को पकड़ दें, आपके अगर मुल्क में एतकाफ हो रहा है तो एतकाफ में चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये महीना तो आए, करोड़ों अरबों बख्शे जाएं और मैं महरूम ना रह जाऊं, मैं खाली हाथ ना रह जाऊं, मेरी बुरी आदतें कहीं मुझे मरवा ना दें। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नियत करो कि इंशाअल्लाह 30 दिन के एतकाफ में इंशाअल्लाह फैजान मदीना आ जाएंगे। जो फैजान मदीना नहीं आ सकते वो नियत करे कि इंशाअल्लाह अपना अक्सर वक्त बापा के मदनी मुज़ाकरों और मदनी चैनल के साथ गुजारेंगे, माह रमजान में गुनाह नहीं करेंगे, अपने रब की नाराजगी वाला कोई काम नहीं करेंगे। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, माह रमजान में एक और बड़ा प्यारा काम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अंदाज होता कि माह रमजान में मेरे आका अलैहिस्सलाम खूब सखावत किया करते, मेरे आका इस महीने में खूब खैरात दिया करते। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अनुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बढ़कर सखी हैं, और सखावत का दरिया सबसे ज्यादा उस वक्त जोश पर होता जब रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन मुलाकात के लिए हाजिर होते। जिब्रील अमीन हर रात में मुलाकात के लिए हाजिर होते और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कुरान अजीम का दौर फरमाते। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा खैर के मामले में सखावत फरमाते। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस महीने में खूब खैरात दीजिए, खूब सखावत कीजिए, ज़कात देने के बाद और भी दीजिए, और बिलखुसूस अपने रिश्तेदारों को याद कीजिए। रिवायतों में आता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस बंदे की तरफ नजर नहीं फरमाएगा कि जो खैरों को तो बांटता रहे उसके अपने तकलीफ में हो, तो पहले अपनों को देखें। एक और रिवायत में आता है कि अपने करीबी रिश्तेदार को सदका करना, कराबतदार को सदका देना, उसका डबल सवाब है, एक तो सदके का और एक सिला रहमी का। तो मेरे वो तमाम नाजरीन जो यहाँ मौजूद हैं, आप अगर रमजान में ज़कात निकालें, सदका करें, पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने पड़ोसियों को देखें, गरीब मुसलमान जो आपके करीब हैं उन्हें देखें, पहले उनकी मदद करें। और फिर इसके बाद में आखिर में अर्ज करना चाहूँगा कि आपकी दावत इस्लामी जो तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है, हमारे अरबों रुपए के अखराजात हैं। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदारा आपसे गुजारिश है कि अपनी दावत इस्लामी के साथ दिल खोल कर ताउन कीजिए, अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपने अतियात इंशाअल्लाह राह खुदा में खर्च कीजिए। अल्लाह की राह में खर्च करने से कम नहीं होता बल्कि इसमें इजाफा होता है। और एक और बड़ा सवाब का काम आखिर में बताता चलूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान को रोज़ा इफ्तार करवाया, फरिश्ते माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, और जिब्रील अमीन शब कद्र में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं।
تو افطار کروانے کے تو بے شمار فضائل ہیں. تو الحمدللہ ہمارے دنیا بھر میں اعتکاف ہو رہے ہیں. عالمی مدنی مرکز میں بھی کچھ دنوں میں فیضان مدینہ میں اعتکاف شروع ہونے والا ہے اور افطاری اور سحری کا خرچہ ہوگا, معتکفین کو جو کھلایا جائے گا. تو میرے پیارے صاحب نہ صرف یہاں پر 100 سے زائد مقامات پر, سینکڑوں مقامات پر پاکستان اور بیرون ملک میں 30 دن اور پھر 10 دن کے اعتکاف تو شاید ہزاروں مقامات پر ہوں گے, تو وہاں بھی سحری افطاری کا انتظام ہوگا. تو عاشقان رسول کی سحری افطاری میں بھی اگر آپ حصہ ملانا چاہیں تو ہمارے اسلامی بھائیوں سے انشاءاللہ رابطہ کیجیے. پیارے اسلامی نیت کریں انشاءاللہ کہ اس بار اپنی دعوت اسلامی کو, اپنی زکوٰۃ, اپنے عطیات, اپنے ڈونیشن, اپنے فطرہ دل کھول کر انشاءاللہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اچھا, اب ہزاروں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں, ہو سکتا ہے لاکھوں ناظرین سن رہے ہوں. بعض اوقات ہم خود تو مدد کر دیتے ہیں, لیکن اگر تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھا لیں, اپنے آس پاس نظر دوڑائیں. آپ کے رشتہ دار, آپ کے جاننے والے, آپ کے کولیگز, آپ کے ساتھ کام کرنے والے, بلکہ آپ کے موبائل فون میں جن لوگوں کے نمبر ہیں, اگر ان سے آپ تھوڑی سی کوشش کریں, دعوت اسلامی کی خدمات بتائیں, اور آپ کی تھوڑی سی کوشش کرنے سے اگر یہ عطیات جمع ہو جائیں گے, ہمارے عطیات دینے سے, یہ جمع کرنے سے, اگر کوئی ایک عالم دین بن گیا, کوئی ایک حافظ قرآن بن گیا, کوئی ایک مسجد بن گئی, ہم رہیں نہ رہیں, وہ نیکیاں ہمارے انشاءاللہ قبر میں ثواب کا تحفہ بن کر پہنچتی رہیں گی. تو اس بار ایک نیت اور کر لو کہ انشاءاللہ میں عطیات بھی جمع کروں گا. فیضان رمضان امیر اہل سنت کی بڑی پیاری تصنیف, یہ کتاب انسائکلوپیڈیا ہے, یعنی اس کتاب میں رمضان سے متعلق آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. اس کتاب کو دعوت اسلامی کی آپ مکتبوں سے طلب فرمائیے. ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے, کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے, عربی, اردو, بنگالی, انگلش اور سندھی زبان میں. آپ ڈاؤن لوڈ بھی اس کو کر سکتے ہیں. بدلا تو جہنم